حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدرسے کی اہمیت بیان کی کہ مدرسہ کتنا مقدس ماحول ہوتا ہے، مدرسہ کتنا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، اور درس و تدریس سے منسلک آدمی کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی مدرس ٹیچر بیٹھ کر دین متین کا درس دیتا ہے، لوگوں کو دین متین کی تعلیم دیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس عالم دین کا، دین پڑھانے والے کا ایک گھڑی کا درس اور تدریس ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ذہن میں آئے گا کیسے ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف دین متین کی تعلیم ہے، یہ کیسے افضل ہو گیا؟ بھائی ایک ہے عبادت کرنا علم کے ساتھ، ایک ہے عبادت کرنا بغیر علم کے۔ ایک آدمی کو صحیح معنی وضو کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو صحیح معنی نماز کے فرائض، واجبات، اس کے مفسدات، اس کے شرائط اور ارکان کا پتہ نہیں ہے، وہ ایسے چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قبول کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا آدمی لوگوں کو بتا رہا ہے وضو کے فرض 4 ہیں، نماز کے فرض 12 ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ مفسدات ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ فلاں چیز ہے۔ اب وہ ان چیزوں کی یعنی مبادیات کی تعلیم دے رہا ہے، تو مبادیات اور ابتدائی چیزیں دین کی بتا کر لوگوں کو مصلی کے قابل بنانا، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ نماز کے لیے کسی کو تیار کرنا، نماز کسی کو سکھا دینا، گویا کہ یہ ایک کاریگر کی مثال ہے۔ اگر کاریگر نہ ہو تو گاڑیاں وغیرہ دیگر چیزیں چل نہیں سکتی، یہ کاریگر کے کیا مقام ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی بیٹھ کر میرے دین کی جو بات کرے گا، لوگوں کو سنائے گا، رات کی عبادت ایک طرف، ایک گھڑی کا درس ایک طرف، پھر بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔